چلیے دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو کا سیٹ 3۔ اس کا اے سیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم بی سیکشن اور سی سیکشن کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ابھی تک کسی سیٹ کا آنسر نہیں ملا ہے تو آپ یوٹیوب میں جھارکھنڈ اسٹڈی سینٹر پر جائیں اور وہاں آپ کو اردو کا پہلا سیٹ، دوسرا اور تیسرا کا سیکشن اے آپ کو مل جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس کا سیکشن اے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہم لوگ سیکشن بی کی طرف جاتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کنہیں 5 سوالات کے جواب 50 لفظوں میں دیں۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ میں مثال لکھیں۔ تو قافیہ کا ڈیفینیشن ہے، وہ لفظ جو کسی شعر میں ردیف کے پہلے بار بار آتا ہے اسے قافیہ کہتے ہیں۔ مثلاً جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ تو اس شعر میں دعا اور اٹھا ردیف، اس میں دی جائے یہ ردیف ہے اور اس کے پہلے آیا ہے دعا اور اٹھا۔ تو اس میں یہ دونوں ہم آواز الفاظ ہیں جس میں الف دونوں میں آیا ہے، تو اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ یہ اور یہ آپ کا قافیہ ہو گیا۔ بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ مضمون نگار نے مچھر کے حوالے سے انسان کو کیا نصیحتیں کی ہیں؟ مچھر سبق میں شب بیداری اور ذکر الہی اور عبادت الہی کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بھی درس دیا گیا ہے کہ خدا کی مخلوق کو حقیر یا ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی حقیر مچھر نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کے پہاڑ جیسے جسم کو زمین پر گرا دیا تھا۔ خدا کی مخلوق یعنی خدا کی پیدا کی ہوئی چیزیں، حقیر یعنی اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ ملک ہوا کے بادشاہ جب مرنے لگا تو اس نے بیٹے کو کیا وصیت کی؟ افسانہ سکون کی نیند کے حوالے سے بتائیے۔ بادشاہ مرتے وقت اپنے جوان بیٹے کو یہ وصیت کرتا ہے کہ اپنے محل کے سارے کمرے کھولنا، مگر وہ تالا، اس میں غلط ہو گیا ہے، پرنٹنگ مسٹیک ہے، کبھی نہ کھولنا جو ایک سرنگ کے دروازے پر لگا ہوا ہے، کیونکہ وہاں آگ، پانی، مٹی اور ہوا ایک ساتھ قید ہے۔ عشائیہ مرحوم کی یاد میں موٹر دیکھ کر مصنف کو کیا خیال آیا اور وہ کیا سوچنے لگا؟ موٹر کو دیکھ کر مصنف کو زمانے کی ناسازگاری کا خیال ستانے لگتا ہے اور وہ کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہے جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر تقسیم کی جا سکے۔ وہ ناانصافی پر کڑھتا ہے اور چاہتا ہے اس ناانصافی کا خاتمہ بم بنا کر دے۔ تو اگلا سوال ہے، ترقی پسند تحریک میں شامل کسی 5 ادیبوں کے نام لکھیں۔ ترقی پسند تحریک میں شامل کسی 5 ادیبوں کے نام لکھیں۔ تو ترقی پسند تحریک میں شامل نام ہے منشی پریم چند۔ ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کب ہوئی تھی؟ تو اس کی پہلی کانفرنس 1936 عیسوی میں ہوئی تھی، جس کی صدارت منشی پریم چند جی نے کی تھی۔ تو
5 मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद ज़ुहिर, मौलवी अब्दुल हक, फिराक गोरखपुरी, जान निसार अख्तर और हयातुल्लाह अंसारी। तो मैंने 5 से ज़्यादा अदीबों के नाम बता दिए हैं, तो आप किन्हीं 5 को याद रखिए। नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है का मरकज़ी ख़याल लिखें। रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है अल्लामा इक़बाल की नज़्म है। इक़बाल ने इस नज़्म में बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को पेश किया है कि इस कायनात में सबसे बेहतर तख्लीक़ इंसान ही की है और बाकी तमाम चीज़ें उसी के लिए तख्लीक़ की गई है और उसके तसर्रुफ़ की खातिर बनाई गई है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं इस कायनात में सभी इंसान के लिए बनाई गई है और उसी के इस्तेमाल के लिए भी बनाई गई है। इस हकीकत को समझने के बाद फिर इंसान को अपने मनसब का शऊर भी हासिल करना है। इक़बाल ने इस नज़्म में बड़ी खूबसूरती के साथ आदम के जन्नत से ज़मीं पर भेजे जाने का किस्सा बयान किया है। इक़बाल यही कहना चाहते हैं कि कायनात की सभी चीज़ें इंसान की महकूम है, यानी उस पर इंसान का हुक्म है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जान निसार अख्तर की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लें। सैयद जान निसार अख्तर हुसैन रिजवी नाम। अख्तर तखल्लुस था, तो जान निसार अख्तर जो है वो तखल्लुस था। तखल्लुस आपको पता होगा, कोई भी शायर या अदीब जिस नाम से अपनी तख्लीक़ करते हैं उसे उसका तखल्लुस कहते हैं। आबाई वतन खैराबाद था, यानी जो पूर्वजों का वतन है वो खैराबाद था। उनके वालिद मुश्तिर खैराबादी मशहूर शायर थे। जान निसार अख्तर ग्वालियर में पैदा हुए। उन्होंने 10वीं जमात तक तालीम ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेजिएट हाई स्कूल में हासिल की। अलीगढ़ से BA और MA का इम्तहान पास किया। उसके बाद विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में उर्दू के लेक्चरर हो गए, यानी वो जहाँ से वो अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी वहीं पे लेक्चरर हो गए। तक़सीम मुल्क से कुछ पहले भोपाल चले गए, यानी जब मुल्क की तक़सीम हुई उस समय वो भोपाल चले गए। कुछ दिनों के बाद भोपाल से मुंबई चले गए। उन्हें वहीं उनका इंतकाल हो गया, मतलब मुंबई में ही उनका इंतकाल हुआ। जान निसार अख्तर ने गज़लें, नज़में और रुबाइयाँ कही हैं। सलासिल, नज़रे बुता, घर आंगन, खाके दिल और पिछले पहर उनके शेरी मजमूए हैं। उन्होंने कई फ़िल्मों के गीत भी लिखे। उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू एजाज़ पेश किया गया है। उनकी अदबी खिदमात के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू एजाज़ पेश किया गया है। अफसाना फ़ोटोग्राफ़र का मुख्तसर खुलासा लिखें। तो फ़ोटोग्राफ़र कुर्रातुल ऐन हैदर का एक अलामती और ख़ूबसूरत अफ़साना है। इस अफ़साने में उन्होंने कायनात की एक बड़ी सच्चाई बयान की है कि हर उरूज के बाद ज़वाल और हर शय को फ़ना होना है।
اس دنیا میں جو آتا ہے اسے واپس جانا ہوتا ہے۔ افسانے میں دو نامور فنکاروں کو مرکزی کردار بنایا گیا ہے۔ نامور یعنی مشہور فنکاروں کو مرکزی کردار بنایا گیا ہے، جو دنیا کے شور شرابے اور ہر وقت کی لوگوں کی بھیڑ سے تنگ آ کر سکون کی تلاش میں ایک گمنام پہاڑی قصبے میں ایک گیسٹ ہاؤس میں پہنچتے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس پہنچتے ہی ان کی ملاقات ایک فوٹوگرافر سے ہوتی ہے، جو وہاں آنے والے نوجوان سیاحوں اور نئے شادی شدہ جوڑوں کی تصویریں کھینچتا ہے۔ وہ ان فنکاروں کو دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کی تصویریں کھینچے۔ وہ اپنی خواہش کا اظہار ان سے بھی کرتا ہے، مگر نامور رقاصہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ابھی باہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ رقاصہ کہتے ہیں ناچنے والی کو، مگر وہ انہیں کسی طرح راضی کر لیتا ہے اور فوٹو کھینچ لیتا ہے اور شام کو تصویر رقاصہ اور موسیقی کار کو پیش کرتا ہے۔ چند روز بعد وہ دونوں واپس چلے جاتے ہیں، پر وہ فوٹو وہیں بھول جاتے ہیں۔ 15 سال بعد وہ نامور رقاصہ واپس آتی ہے۔ اب وہ ادھیڑ عمر کی عورت ہوتی ہے۔ فوٹوگرافر اپنی عادت کے مطابق فوٹو لینے کے لیے اٹھتا ہے، مگر ادھیڑ عمر کو دیکھ کر مایوسی سے واپس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اتفاق سے وہ عورت اسی کمرے میں ٹھہرتی ہے۔ اپنا سامان سمیٹتے وقت وہ سنگار میز کی دراز کھولتی ہے تو اسے اپنے نام کا لفافہ ملتا ہے۔ وہ لفافہ باہر نکالتی ہے اور اسے کھولتی ہے تو اس کی تہہ میں سے ایک کاکروچ نکل کر اس کی انگلی پر آتا ہے۔ وہ اسے پھینک دیتی ہے۔ لفافے میں سے اسے ایک تصویر نکلتی ہے جس میں ایک نوجوان آدمی اور ایک رقاصہ ہوتی ہے، تو اسے خیال آتا ہے کہ ایک وقت تھا جب مدعو پر ستاروں کا ہجوم رہتا تھا، آج کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ وہ لفافہ نکال کر بیگ میں رکھتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ تو یہاں آپ کا سیٹ 3 ختم ہوا۔ اس کے بعد ہم لوگ سیٹ 4 دیکھیں گے اور جلد ہی دیکھیں گے، کیونکہ آپ کا جو امتحان ہے وہ کافی قریب ہے۔ تو ہم لوگ سیٹ 3 دیکھیں گے۔ جاتے جاتے میں آپ لوگ کو ایک آبجیکٹیو کوشچن دیتا ہوں، آپ اس کا آنسر کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے۔ تو دیکھتے ہیں کوشچن میں دیتا ہوں، آپ لوگ اس کا آنسر کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے، تاکہ مجھے بھی کوئی سیٹ بنانے میں میری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ تو کوشچن ہے، مشہور ناول امراؤ جان ادا کس نے لکھی؟ تو مشہور ناول امراؤ جان ادا کس نے لکھی؟ اگر آپ کو اس کا آنسر پتہ ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں۔ آج اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سیٹ میں۔ شکریہ۔